بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابو داؤد شریف کی کتاب کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اتفاق سے بلکہ اللہ کے فضل سے آج بدھ کا دن ہے۔ اسلاف سے عموماً یہ متداول رہی ہے بات کہ وہ اسباق کا جو افتتاح، ہر خیر کا افتتاح بدھ والے دن کرتے تھے۔ چنانچہ تعلیم المتعلم میں مصنف اپنے استاد شیخ برہان الدین جو صاحب ہدایہ ہے ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ کان یوقف علی یوم الاربعاء، یوقف الدرس علی یوم الاربعاء، کہ ہمارے جو شیخ تھے برہان الدین وہ سبق شروع کروانے کا انتظار بدھ والے دن پہ رکھتے تھے، اور اس کو وہ اپنی ایک سند سے بطور استشہاد کے ایک حدیث پیش کرتے تھے، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء بدیع یوم الاربعاء الا وقد تم، کہ جس چیز کی ابتدا بدھ والے دن ہو، ما من شیء بدیع یوم الاربعاء الا وقد تم، مگر وہ لازمی مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اپنی سند سے حدیث بھی نقل کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس حدیث کی موافقت کر رہے ہیں کہ بدھ والے دن ابو داؤد شریف کا جو سبق ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، اصحاب الجرح والتعدیل میں ان کا نام ہے، ان کی مشہور کتاب فتح المغیث بھی ہے، تو انہوں نے المقاصد الحسنہ میں اس حدیث پہ رد کیا اور فرمایا لم اقف علی اصلہ، مجھے اس کی اصل معلوم نہیں ہوئی، اور مزید انہوں نے اس حدیث کا معارضہ ایک دوسری حدیث سے کیا کہ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں قرآن پاک کی جو آیت ہے یوم نحس مستمر سورۃ القمر کی، اس کا مصداق بدھ والے دن کو قرار دیا کہ کفار پہ جو عذاب آیا وہ تو بدھ والے دن آیا۔ تو اب گویا کہ معارضہ ہو گیا ہے دو حدیثوں کا آپس میں۔ اس حدیث سے بدھ والے دن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور طبرانی کی جو روایت ہے اس سے اس کا منحوس ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس معارضے کا حل علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ علامہ سخاوی کا جو عدم علم ہے وہ عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ ان کو اگر علم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا لم اقف، مجھے واقفیت نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی؟ اس میں ایک نکتہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جارح کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔
امین ہونا شرط ہے۔ اس لیے محدثین کسی حدیث پہ جب جرح کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ اپنی طرف نسبت کر کے کہتے میں واقف نہیں ہوا، مقصد ہو سکتا ہے اس کی اصل ہو لیکن مجھے ملی، سمجھ آ رہی؟ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو سرے سے اس کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں، تو یہ دیانت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عدم علم سے عدم وجود نہیں ثابت ہوتا، اور اس لحاظ سے بھی کہ صاحب ہدایہ جیسا آدمی ایک حدیث کو نقل کرے، اس کی سند بیان کرے، تو وہ خود ایک وجود اور اعتماد کی دلیل ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہو گیا نا کہ عدم علم عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا، اور مزید یہ انہوں نے فرمایا کہ صاحب ہدایہ جیسے آدمی کا حدیث کو نقل کرنا یہ خود اس کی وجود کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم، یہ اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس سے بدھ والے دن کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے۔ اور بعض اسلاف نے اس حدیث کی جو تعلیم المتعلم میں ذکر کی گئی یہ والی، اس کی تائید اور ترجیح مسلم شریف کی ایک حدیث سے پیش کی ہے، جو جلد 2 میں حدیث ہے، ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء، کہ اللہ رب العزت نے نور کو بدھ والے دن پیدا کیا، اور علم جو ہے وہ نور ہی ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو علم نور ہے سرا کا سرا، تو اس علم کی پیدائش بدھ والے دن ہوئی ہے، تو مقصد یہ فضیلت والا دن ہو، تو اس کی پیدائش معنی ابتدائی ہوگی نا، کہ بدھ والے دن ہی نور علم پیدا کیا گیا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اسباق کی ابتدا بدھ والے دن کرنے سے ضرور اس میں برکات ہے۔ تو حاصل کیا نکلا کہ یہ جو حدیث تھی جس سے بدھ والے دن کی فضیلت اور پھر اس میں اسباق کی ابتدا، اس کا معارضہ تھا طبرانی کی ایک روایت سے، سمجھ آ رہی؟ جس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس کی ترجیح، وجہ ترجیح معارضہ آ گیا نا، تو وجہ ترجیح میں ایک وجہ ترجیح آپ کو یہ بتائی کہ اس کی تائید موجود ہے، مسلم شریف کی جو روایت ہے اس سے اس کی ترجیح اور تقویت ہوتی ہے اس کو، اور باقی جو دوسری جو حدیث تھی طبرانی کی جس میں یوم نحس مستمر کا مصداق بدھ کو قرار دیا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ منحوس کفار کے حق میں تھا، مومنین کے حق میں وہ منحوس نہیں تھا، تو اس لحاظ سے جو معارضہ تھا، مناقضہ تھا، وہ رفع ہو گیا۔ ویسے معارضے کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے معارضہ کس کو کہتے ہیں، اصول فقہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث میں بھی، کہ 2 ہم پلہ دلیلوں کا کسی وصف میں ایک دوسرے کے مخالف ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معارضہ۔ دفع تعارض میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تو اس کی 5 صورتیں بیان کی ہیں، جو معارضہ آتا ہے نا حدیث میں،
اس میں جو وجہ ترجیح ہوتی ہے وہ ترجیح جب دی جاتی ہے کسی حدیث کو تو ترجیح من حیث سند بھی دی جاتی ہے، ترجیح من حیث المتن بھی دی جاتی ہے، ترجیح من حیث الحکم والعلہ بھی دیا جاتا ہے، ترجیح باعتبار الامر الخارج بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ وجوہ ترجیح ہے۔ پھر جو ترجیح باعتبار سند کی ہوتی ہے اس میں فقہ راوی، مثلا قوت اتصال، اور ایسے ہی کثرت روات، ایک حدیث ہے اس کو ایک راوی ہے، دوسری ہے جو اس کے معارض ہے اس کے 5 راوی ہیں، تو اس طریقے سے بھی ترجیح ہوتی ہے۔ احناف کے ہاں یہ جو طریقے ہیں یہ شوافی کے ہاں ہیں۔ احناف کے ہاں عموماً جو وجہ ترجیح ہے وہ ترجیح ہوتی ہے باعتبار سند کے اور باعتبار فقہ راوی کے، سمجھ آ رہی؟ باعتبار فقہ راوی کے کہ ایک کا راوی فقیہ ہے دوسرے کا غیر فقیہ ہے، سمجھ آ رہی؟ یاد ہے آپ کو جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا احرام کی حالت میں، سمجھ، تزوج میمونۃ وہوا حلال وہوا حرام محرم، ہدایہ میں بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو وہاں پہ جو ہم نے وجہ ترجیح دی حدیث ابن عباس کو دی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ان کے جو مقابل راوی تھے جنہوں نے کہا وہ حلال، سمجھ آ رہی؟ تو ہم نے کہا ابن عباس ان کے مقابلے میں فقیہ ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو فقیہ کی جو روایت ہے وہ غیر فقیہ پر اولا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ترجیح باعتبار سند اور متن کے حنفیہ کے ہاں عموماً یہ چیز راجح ہے، اور سند کے لحاظ سے بھی فقہ راوی ترجیح ہے، کثرت شہود یا کثرت روات ترجیح نہیں۔ یا پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک بات کے گواہ 4 آدمی ہوں اور دوسرے کے 2 ہوں تو یہ آپس میں برابر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کثرت کو ترجیح نہیں، باعتبار قوت کے ترجیح، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال معارضے کی صورت میں جو وجہ ترجیح ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں قوت ہے، چاہے وہ قوت کسی بھی اعتبار سے ہو، فقہ کے اعتبار سے ہو، سمجھ آ رہی؟ یا یہ ہے کہ تعدد کیا کہتے اس کو شواہد اور توابع کے ذریعے سے ہو، سمجھ آ رہی؟ کثرت کے اعتبار سے ترجیح ہے۔ تو معارضے کے اندر حنفیہ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب معارضہ آ جاتا ہے 2 دلیلوں کے درمیان تو ہمارے ہاں عموماً جو رائج طریقہ ہے، معروف ہے، وہ نسخ ہے۔ الاصل فی دفع المعارضۃ عندنا النسخ ثم التوفیق ثم الترجیح ثم التساقط یا توقف، جو بھی کہہ لے، آخر میں پھر چوتھے درجے میں جو اس سے کم دلیل ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا 2 آیتوں میں معارضہ آ گیا تو حدیث میں آئیں گے، حدیثوں میں آ گیا تو نیچے اجماع مثلا یا قیاس، اس کی طرف جائیں، قیاس میں آ جائے گا تو پھر توقف ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی اور اشواف کیا چیز ہے معارضے کے اندر، ان کے ہاں سب سے پہلے تطبیق ہے، پھر نسخ ہے، پھر ترجیح ہے، اور پھر تساقط ہے۔ یہ بات ہدایہ میں آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، عربی میں آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں۔ ان کے یہاں سب سے پہلے تطبیق ہے، پھر نسخ ہے، پھر ترجیح ہے، پھر جا کے تساقط کہہ لیں یا دوسری تعبیر توقف کی ہوتی ہے۔ تو اب آئے اصل بات کی طرح، اور یہ میں نے آپ کو قاعدہ اس لیے پہلے بتایا ہے کہ آپ کے پورا سال یہ ذہن نشین رہے گا تو پھر مسئلہ حل ہوگا کہ اب یہ جو طبرانی کی روایت ہے اور یہ جو روایت ہے شب ہدایہ کی، ان کے درمیان تعارض آ گیا، معارضے کی ایک صورت بن گئی۔
تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے نسخ ہے. اب نسخ تب ہوتا ہے جب ہمیں علم ہو کس کا زمانہ پہلے ہے، کیا صورتحال ہے. وہ تو صورتحال ہے نہیں، تو اس لیے نسخ کے بعد تطبیق کر لیں. بعض جگہوں میں ہمارے یہاں ترجیح میں بھی لیتے بارہ تطبیق کر لیں، تو تطبیق آپ کو دے دی. تطبیق کس طرح دی ہے کہ وہ کفار کے حق میں منحوس ہے اور یہ برکت والا مومنین کے حق میں، یہ تطبیق ہوگی. سمجھ آ رہی؟ اور اگر ترجیح کی طرف جائیں تو اس کا شاہد موجود ہے، مسلم شریف کی روایت. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے گا. تاریخ اصفہان میں سوموار والے دن کی فضیلت آئی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور وہ یہ حدیث ہے کہ سوموار والے دن کام کی ابتدا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مُيَسِّرٌ لِصَاحِبِهِ، کہ جو آدمی سوموار والے دن کام کو شروع کرتا ہے تو وہ اس کے صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب واللہ عالم بصحت ہی، اس کی صنعت کے ساتھ تک صحیح ہے. بہرحال سوموار کا بھی تذکرہ آ گیا ہے، اور غالباً سوموار کی وجہ فضیلت اگر خارجی اعتبار سے دیکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کی ہجرت، سمجھ آ رہی؟ تو یہ سارا کا سارا سوموار سے ہی متعلق ہے. روزے کا سنت ہونا سوموار والے دن، تو اس اعتبار سے سوموار والے دن کا ببرکت ہونا کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. بہرحال جو برکات ہیں، برکات دہندہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جو اسباب برکات ہیں مختلف، ان کو اختیار کرنے سے بھی چیز کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بدھ والے دن ہمارے سبق کا آغاز ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکات ہی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکات ہے. تو جو گفتگو میں نے کی ہے اس کا حاصل آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم. تعلیم المتعلم میں صاحب ہدایہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، تو اس کی مناسبت سے آج ہمارے سبق کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے. اور اس کے معارض جو حدیث تھی طبرانی کی، اس کے ہم نے جوابات دے دی. ہو جائے گا.